الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم کرسمس کے بارے میں سنیں گے، چونکہ دسمبر کا مہینہ جاری ہے اور کرسمس چونکہ آتے ہیں، اور کرسمس یہ ایک عیسائیوں کا تہوار ہے۔ تو بہت سارے میسیجز کو دیکھا گیا، سوشل میڈیا پر بھی دیکھا گیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس بھی دیکھے گئے اور فیس بک کی سٹوریز وغیرہ پوسٹیں بھی دیکھی گئی کہ ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک کرسمس یہ ایک کفار کی عید ہے، کفار کا تہوار ہے، اور کفار کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ ناجائز عقائد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفریہ پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کے عقائد شرک پر مشتمل ہوتے ہیں، اور آپ ان تہوار کو آگے بڑھ کر مبارکباد دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے طرح طرح کی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کی عید کو منا رہے ہیں۔ آپ بعض لوگ مبارکباد دینے تک محدود نہیں ہوتے، دعوت کر دی انہوں نے، گھر میں بلا لیا ان کی عید کے موقع پر، تو ہمارے مسلمان سچ کرنا جو پہنچ جاتے ہیں، سچ کر پہنچ جاتے ہیں کہ لو جی ہم بھی آ گئے آپ کے ساتھ۔ تو آج آئیے ویڈیو میں سنتے ہیں کہ کرسمس منانا کیسا ہے، اور جو لوگ مبارکباد وغیرہ دیتے ہیں کرسمس کی، تو یہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مبارکباد دے دیتا ہے تو پھر شریعت اس پر کیا حکم لگاتی ہے، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ تہوار مشرکانہ عقائد پر مبنی ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرک سے براءت اختیار کرنا، شرک سے بے تعلقی اختیار کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، اور آپ اگر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ ان کے عید کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ آپ ان کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں، اور اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہ ہوگا۔ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصد ہو تو بعض اوقات آپ پر کفر بھی لگ سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ مبارک دیتا ہے کہ یار یہ بھی ان کا دین عزت والا ہے، ان کا دین اکرام والا ہے، تعظیم کرنے کے لیے اگر آپ ان کو مبارکباد دیتے ہیں کرسمس کے موقع پر یا کفار کے تہواروں کے موقع پر، تو بعض صورتوں میں آپ کافر بھی ہو سکتے ہیں، اسلام کے دائرے سے بھی نکل سکتے ہیں۔ اور اگر کرسمس کے موقع پر صراحتاً کوئی شرکیہ جملہ بول دے تو اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اگر کوئی بندہ ان کے کرسمس کے موقع پر، چونکہ آپ وہاں پر جائیں گے ان کے عقائد کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا، وہ جس طریقے سے اپنے تہواروں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے عقائد، ان کے اعتقادات، ان کا جو نقطہ نظر ہے، گویا کہ آپ ان کے نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہیں کہ میں جس محفل کو پسند کرتا ہوں میں وہیں جاتا ہوں، آپ جس جگہ کو پسند کرتے ہیں وہیں جاتے ہیں نا۔ تو ہم میں سے جو بندہ کسی محفل کو پسند نہیں کرتا وہاں پہ نہیں جاتے ہم، یا جس جگہ ہم جانا پسند نہیں کرتے وہاں پہ نہیں جاتے۔ تو آپ کفار کے تہواروں میں جا رہے ہیں، آپ کفار کے تہواروں کو مبارکباد دے رہے ہیں، گویا آپ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، گویا آپ ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اگر تعظیم مقصد ہے، آپ ان کو صحیح قرار دیتے ہیں، تعظیم مقصد ہے، تو آپ اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے، چونکہ آپ حمایت کرنے والے ہیں۔ تو کفر کی حمایت کرنا، کفر کو اچھا سمجھنا، یہ ایسا ہے گویا اپنے آپ کو ایک گڑھے میں ڈالنے والی بات ہو گئی، آپ مسلمانوں کے دائرے سے ہی نکل جائیں گے۔ تو احتیاط کی جائے، ان کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، ان کے تہواروں کے اندر جانا جائز نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کی طرف سے کیک آ رہا ہوتا ہے، کرسمس کے موقع پر فلاں دوست نے نا مجھے کیک بھیج دیا، یا آپ کسی کمپنی کے اندر جاب وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا ہے آپ کو، یا پھر وہی کمپنی کے اندر
جو ہے ان کرسمس کے موقع پر یا ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے لیے کوئی پروگرام وغیرہ انعقاد کیا جاتا ہے. اب آپ بطور امپلائیز ہیں، مجبور ہیں، اگر آپ نہیں جائیں گے تو فتنہ اٹھے گا، تو بچنا چاہیے، پھر بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن آپ بطور مجبوراً چلے بھی جاتے ہیں تو اب یہ آپ کا جانا جائز ہوگا، لیکن کوشش کی جائے کہ ان کا فی نفس ہی جو کیک ہوتا ہے، یہ مٹھائی ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، فی نفس ہی مجبوری کی صورت میں، مجبوری بھی کیسی، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا، آپ نہیں جائیں گے تو فتنہ اٹھ جائے گا، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے لیے ہزاروں قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اگر اس طرح کی مجبوری ہے تو آپ جائیں، لیکن دل کے اندر اس کو برا سمجھیں، دل کے اندر اس کو اچھا نہ سمجھیں، ان کی تعظیم نہ کریں، لیکن پھر بھی اس سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ ایویں ہی چلے جاتے ہیں کہ بھائی کیک کے لیے انہوں نے بلا لیا تو کھانے کے لیے آپ پہنچ گئے، مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، آپ کیک کھانے کے لیے پہنچ گئے، تو آپ گویا آپ ان کی حمایت کرنے والے ہیں. تو عیسائی جو ہوتے ہیں ان کے عقائد کفریہ پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سورہ اخلاص کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ رب تعالیٰ کی ذات نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے واضح قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، تو پھر ہم ان کے عقائد کی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ تو خدارا اس پر توجہ کریں اور کرسمس کے موقع پر ان کو مبارکباد نہ دی جائے بلکہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. ہمارے بزرگان دین کی سیرت آپ پڑھیں گے، امام اعظم حضرت عمر فاروق اعظم، امام شافعی، انہوں نے منع کیا ہے. ان سے سوال ہوا کہ حضور ان کی محفلوں کے اندر جانا کیسا ہے، ان کی حمایت کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر حمایت کرتے کرتے، مبارکباد دیتے دیتے، ان کی محفل کے اندر موجود ہوتے ہوتے آپ اگر مر جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ انہی میں سے شمار ہوں گے. اور یہ جب ان کی یہ کرسمس کا موقع ہوتا ہے یا ان کے تہوار کا جب موقع ہوتا ہے، تو یہ ان کے جو کفریاتی عقائد ہیں، جو باطل عقائد ہیں، باطل نظریات ہیں، یہ ان کو سارے مل کر مناتے ہیں. جب سارے مل کر یہ اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے. اور جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا تو پھر اس کے چکروں میں آپ بھی چلے جائیں گے. تو اس وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے منع فرمایا کہ ان کو مبارکباد بھی نہ دی جائے اور ساتھ میں ان کے تہواروں کے اندر شرکت کرنے سے بھی بچا جائے. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.